IVF کا اتنا خرچہ اور اتنا مہنگا IVF، ہمارا علاج کروایا کس نے اور پیسوں کی ارینجمنٹ کہاں سے ہوئی؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں اپنے چینل پہ جو میرے نیو فرینڈس ہیں ان سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں اور مجھے جتنا ہو سکتا ہے اتنی سپورٹ کریں، کیونکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہیں، اور جس ٹاپک پہ میں آج کل بات کر رہی ہوں یہ ابھی آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہو جائے گا۔ خیر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو جی فرینڈز، جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ہم نے کس طرح سے گھر والوں کو ایگری کیا اس بات کے لیے اور اس IVF کے لیے، تو خیر جب ہم نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا اور سارا جتنا بھی تھا IVF کے بارے میں ہمیں ہوا آئیڈیا کہ اس کا ٹوٹل کتنا خرچہ ہوگا، کتنا اس میں اماؤنٹ میں چاہیے، تو وہ پیکیج میں 4 لاکھ اس کی ٹوٹل رینج تھی۔ اب 4 لاکھ فیملی میں جب ہم نے بتایا کہ میرے ہسبینڈ نے کہ جی 4 لاکھ اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے، تو جی آپ کو وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہماری جو خواہش ہوتی ہے نا اس کے حساب سے ہمیں پیسے بہت کم لگ رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ کہتے ہیں نا جنہیں خواہش نہ ہو ان کے لیے یہ پیسہ پھر بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں نے رشتوں کو پہچانا، اور جس وقت میں نے پہچانا کہ ہاں جی کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا منہ سے کہہ دینا کہ بھائی ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے سگے رشتے ہیں، ہم آپ کی بہت کیئر کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں نا آپ جتنا بھی لوگوں کی خدمت کر لو یا کچھ بھی، تو وہ سب کچھ بھی نہیں رہتا، کسی کو کچھ یاد نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا ان کے لیے آپ لوگوں نے کیا ہے۔ بٹ وہ کہتے ہیں نا جب پیسے کی بات آتی ہے نا تو بڑے سے بڑا رشتہ بھی اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ پہچانتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ جن کو میں نے یا میرے ہسبینڈ نے اب ہمارے ٹریٹمنٹ کے لیے جن سے ہم لوگوں نے کانٹیکٹ کیا یا جن سے ہم نے امید لگائی، ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس نہیں تھے، سب کے پاس تھے، بٹ وہ کہتے ہیں نا کوئی نکالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ہر سگا رشتہ اور ہر اس انسان نے بھی ہمیں دکھایا اپنے رنگ، جو کہ شاید بہت دعوے وغیرہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم تمہاری اولاد کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ اولاد والے ہو، ہمیں بہت برا لگتا ہے تم لوگ کو اس طرح بے اولاد دیکھ کے یا کچھ۔ وہ کہتے ہیں نا بہت بڑے بڑے ڈائلاگس جنہوں نے بولے ہوتے ہیں نا، منٹ میں ان کی اصلیت آ جاتی ہے سامنے، کیونکہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے۔ خیر بات وہ کہتے ہیں نا بہت لمبی ہو جائے گی، آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو جی خیر ہم نے جن لوگوں سے اس بارے میں کہا کہ جی ہمیں کچھ پیسے وغیرہ ارینج کریں کہ چلو اور کچھ نہیں، فل پیمنٹ فل کاسٹ بھی نہیں، بٹ اتنی تو کریں کہ چلو تھوڑا بہت آپ کر لیں تھوڑا بہت ہم کر لیں تو جی پرابلم سولو ہو جائے۔ خیر یہ وقت ہوتا ہے کہ جب نا اپنے ماں باپ کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم نے لوگوں سے امیدیں باندھیں اور لوگوں نے ہماری امیدیں بہت وہ کہتے ہیں نا پورے طریقے سے توڑیں، اور اس وقت ایسے وقت میں مجھے
پرسنلی اپنے پیرنٹس بہت زیادہ ہیں. میرے ابو جو کہ مطلب میری خوشی کے لیے مطلب میں نے آج تک یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ابو نے ہماری خوشیوں کے لیے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی کبھی بھی. تو اس موقع پہ اگر مجھے اس طرح سے جس طرح ضرورت تھی تو میرے ابو ہوتے یا میری امی ہوتی تو وہ مجھے پہلی فرصت پہ پیسے دے دیتی. کیونکہ ہر انسان یا ہر عورت یہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ایک وہ کہتے ہیں نا اولاد کی خوشی کتنی، اولاد کی جو کمی ہوتی ہے کتنی زیادہ ہوتی ہے. خیر ہم نے بہت زیادہ لوگوں سے امیدیں لگائیں اور لوگوں نے ہماری امیدیں بالکل توڑی. بہت کوشش کی ہم نے. پھر ہمیں کسی نے سجیشن دی کہ آپ بینک میں گولڈ رکھوا کر وہاں سے لون لے لو، تو پھر یہ ہے کہ آپ لوگ ریٹرن کر دیجیے گا تو پھر آپ کو یہ لون جو گولڈ ہوتا ہے وہ آپ کو ریٹرن ہو جائے گا. خیر ہم نے پھر بینک کے تھرو بھی بہت سی معلومات وغیرہ اکٹھی کرنا شروع کی. پھر یہ ایک اور نیا اسٹیپ تھا جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا امتحان دہ تھا. تو ہم نے جگہ جگہ الگ الگ بینک کی پالیسیز وغیرہ کو فالو کیا اور بہت کچھ دیکھا کہ چلو جی یار، کیونکہ گولڈ ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا جو روز روز بنتا نہیں ہے، ایک بار چلا جائے تو اور پھر جو صحیح بات ہے نا، جو گولڈ تھا وہ میرے ابو کی جو تھی نا نشانی تھی میرے پاس آخری. تو میں نہیں چاہتی تھی کہ جو میرے ابو نے مجھے چوڑیاں دی تھیں گولڈ کی تو وہ میں سیل کروں یا مجھ سے جائیں. میرا بس یہی کسی بھی طرح کوشش تھی، خواہش تھی کہ میں ان کو جتنا ہو سکے بچا لوں. پر وہ کہتے ہیں جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی وہ پھر ہم اس کے لیے جتنا بھی لڑ لیں کچھ نہیں ہوتا. خیر ہم نے کافی بینکس وغیرہ سے ہم نے انفارمیشن اکٹھی کی اور بینک میں ہم نے سوچا کہ چلو جی گولڈ رکھوا کر ہم لوگ پیسے لے لیتے ہیں، اپنا پروسیجر کروا لیں گے، اپنا ٹریٹمنٹ کروا لیں گے، اس کے بعد ہم بینک کا لون اتار کر پھر اپنا جو زیور ہوگا وہ واپس لے لیں گے. خیر جب ہم نے ساری بینک کی انفارمیشن اکٹھی کی تو جی ہمیں پتہ چلا کہ بینک میں جتنی ہماری اماؤنٹ ہے ہم لیں گے اس کا ہمیں ڈبل دینا پڑے گا، اور جو وہ ٹائم دے رہے تھے ہمیں وہ بھی کم تھا. تو پھر ہمیں یہ بھی تھا، ہم نے کہا ہم بجائے یہ جو تھا لون یہ اتاریں اس کا ڈبل اتاریں، کیسے اتاریں گے. پھر خیر بہت ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد اینڈ یہی تھا کہ ہمیں اپنا گولڈ بیچنا پڑا. میں نے اپنا گولڈ بیچا. بٹ یہ ہے کہ اس وقت میں ایک انسان نے میرے ساتھ ایک نیکی ضرور کی جو کہ میں نے اس نیکی کو مطلب آج تک اس کی یاد رکھا ہے، کیونکہ میں نے اس سے بس ایک بار دل کا اپنا یہ ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے ابو کی آخری جو نشانیاں ہیں چوڑیاں وہ سیل کروں. تو اس بندے کا میں نام نہیں لوں گی کیونکہ وہ الاؤ نہیں ہے اور میں نہیں لے سکتی کسی کا بھی اس طرح سے ویڈیو میں نام یا کچھ. تو اس لیے میں صرف یہی کہوں گی کہ اس انسان کی میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے ساتھ اس وقت میں یہ نیکی کی تھی کہ اس نے ایک گولڈ جو جیولرز ہوتے ہیں ان کے پاس وہ جو میرے ابو کی طرف سے جو چوڑیاں تھیں وہ رکھوا کر مجھے پیسے دے دیے تھے ان چوڑیوں کے، مطلب جو اتنا ان کا ویٹ تھا اور جتنی تھیں کاسٹ کی اتنے مجھے پیسے دے دیے تھے اور وہ ہم نے اپنے ٹریٹمنٹ میں یوز کر لیے تھے. تو سمپل ایز دیٹ کہ جو ہم نے ٹریٹمنٹ پھر اسٹارٹ کیا وہ میں نے اپنا گولڈ بیچ کر کیا. کسی فیملی ممبر نے نہیں ہیلپ کی، کسی نے مطلب اگر نہ میرے ہسبینڈ کی کسی ریلیٹیو فیملی ممبرس نے ہیلپ کی اور نہ ہی کسی نے میرے فیملی ممبرس نے ہیلپ کی. اور جبکہ ایسا نہیں تھا کہ ان میں سے کسی کے پاس تھے سب کے پاس، بٹ وہ کہتے ہیں نا کسی نے حوصلہ ہی نہیں کیا نکالنے کا.
تو جی اس طرح ہوئے تھے ہمارے جو پیسے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے ارینج. تو پھر ہم نے یہ تھا کہ ارینج کرنے کے بعد ہم گئے ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد کیا ہوا دیکھیے گا میری نیکسٹ ویڈیو میں.